بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد ومقام المحمود، مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلوات پڑھیں پر محمد والے. آپ حضرات جو اتنا خلا ہے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے قریب آ جائیں. اور قریب آ جائیں، آ جائیں. السلام علیکم. تشریف لے آ جائیں. جو مومنین مجھے سنتے ہیں اور جانتے ہیں تو وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ میں مجمع کو دیکھ کر نہیں پڑھتا ہوں. جو مجھے پڑھنا ہے وہ پہ پڑھوں گا، اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیجئے، میں بہت زیادہ بھی نہیں پڑھتا. ایسا نہیں کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ صاحب اب 1 گھنٹے کی فرصت ہوگی، ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ عبادت بھی اتنی کرنا چاہیے کہ جتنا انسان کر سکے. لہٰذا مجھے آپ کا بھی احساس ہے کہ آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے ابھی مسلسل، اور ایام عزا کی آخری دن ہے سمجھ لیجیے. کل تک کا جو دن اب تک بچا ہوا ہے، پھر اس کے بعد تو اگر اگلے برس ہم سب زندہ رہے اور خدا نے چاہا تو انشاءاللہ جو حق کے مجلس تھا وہ انشاءاللہ ادا کیا جائے گا. لیکن ابھی حق کے مجلس ہم نے ادا نہیں کیا. شاید اللہ نے قوت دی اور سعادت دی اور ہم سب کو وہ تو توانائی دی، تو انشاءاللہ مولا نے چاہا بتوفیق چاہتا معصوم علیہ السلام. کوشش یہ رہے گی کہ پروردگار ہم سب کو سلامت رکھے، سال آئندہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس ذکر مولا میں بھی ہم لوگ شریک ہوں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے میں. تو آج روز کے مجمع سے آج اور بھی تھوڑا سا کم مجمع ہے، لیکن اس کا فکر بالکل نہ کریں کہ فکر وہاں پہ کی جاتی ہے جس کا عقیدہ ہو کہ مجمع کے لیے پڑھا جاتا ہو. لیکن جس کا عقیدہ ہو کہ اہل بیت آتے ہیں وہاں پہ مجمع کی فکر نہیں ہوتی. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو مومن جو بھی ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، ارباب فہم بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس سے سنتے ہیں. بس انہی کے بیٹھنا میرے لیے باعث فخر ہے. میں ان کے قدموں کے دھول کے خاکوں کے قدموں کے برابر ہوں، اور یہ ہمارے سارے مومن سر کے تاج ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور 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 اس کی ہدایت کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور پروردگار عالم نیکی کرنے والوں کو ساتھ ہے. جو نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ پروردگار عالم ہے.
عزیزان گرامی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں کوشش کرے، کوشش کرنے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کوشش ہو وہ صحیح ہو۔ اگر غلط طریقے سے کوئی انسان کوشش کرتا ہے تو نتیجہ سامنے نہیں آتا، جب کوشش صحیح طریقے سے ہوگی تب نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور یہی مسلسل میرا موضوع رہا کہ ہدایت اور سعادت، تو آج تو شاید کا مکمل نہ ہو پائے گا، انشاءاللہ پھر کبھی یا کل کی مجلس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، بیان کروں گا، لیکن آج کچھ چیزیں، کچھ معروضات آپ کے ہدیہ سماعت کرنا ہے کہ جب کوشش ہو ہدایت کی طرف تو پروردگار عالم ہدایت کرے گا، لیکن کوشش جو ہو وہ صحیح طریقے سے ہو۔ غلط طریقے سے اگر آپ کسی چیز میں کوشش کریے گا تو لوگ کہیں گے صاحب کوشش تو کر رہا ہے لیکن وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے کہ غلط طریقے سے کوشش کرنے پہ کبھی منزل پہنچ گئی۔ صلوات پڑھ برہم اندر آ جائیں گے، کوشش تک پہنچ ہی نہیں سکتا، جو کوشش وہ کر رہا ہے وہ کوشش رائے گا، اس لیے کہ وہ طریقہ صحیح اختیار نہیں کر رہا ہے۔ جب طریقہ صحیح اختیار کرے گا تو وہ کوشش کامیابی کی طرف بڑھے گی۔ تو کوشش کرنا ہے آپ کو کس لیے؟ صحیح راہ کے لیے۔ اور دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو سفر نہیں کر رہا ہے، دنیا کا ہر انسان اس وقت سفر میں ہے، ہم بھی سفر میں ہیں، آپ بھی سفر میں ہیں، ساری کائنات سفر میں ہے۔ روز بر روز آپ سفر کر رہے ہیں اور دن بدن آپ کا یہ سفر جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی کہے صاحب ہم سفر نہیں کر رہے ہیں، آپ کوشش کریں یا نہ کریں لیکن آپ کا سفر جاری ہے۔ کا سفر کرنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ جو سفر کرے تو اس کے لیے کیا ہے کہ راستہ صحیح ہو۔ تین چیزیں ذہن میں جو آتی ہیں سفر کے سلسلے سے کہ سفر کہاں کر رہا ہے، کس راہ پہ کر رہا ہے، اور کہاں جانا ہے، کہاں پہ اختتام ہوگا سفر کا۔ یہ تین چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر کوئی دنیا کے انسان کا ایسا ہمیں سفر ہی نہیں کرنا ہے مادی اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی ایسا انسان آپ کو ملے گا جو یہ کہے گا کہ ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں، ہم کو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنا ہے، ہم سفر ہی نہیں کریں گے، تو اس کو منزل سے کیا ضرورت، اس کے راستے سے کیا مطلب کہ جو اس کو سفر ہی نہیں کرنا ہے، وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ نہ ہمیں کہیں جانا ہے نہ کہیں آنا ہے، ہمیں گھر کے اندر رہنا ہے، ہمیں کوئی سفر نہیں کرنا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے، یہ مادی تصور ہے، ورنہ ہر انسان دنیا کا سفر میں ہے اور سفر کر رہا ہے، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الانسان انکا کادحٌ الی کدحن فملکہ، کہ انسان تو سفر کر رہا ہے الی ربک فملکہ، اپنے رب کی طرف، یعنی دنیا کا جتنے انسان ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن سفر کر رہے ہیں، اور روز بروز سفر کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم صاحب سوچیں کہ ہم سفر نہیں کر رہے ہیں، نہیں، آپ ہر روز سفر کر رہے ہیں، اور ایک دن یہ سفر کیا ہوگا، فملکہ، اپنے جا کے تمام کا ہوگا، اپنے رب سے ملاقات جب کریں گے یہ سفر وہیں پہ تمام ہو جائے گا۔ تو سفر میں ہر انسان ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے لیکن سفر کر رہا ہے۔ اب کوئی کہے صاحب ہم سفر نہیں کر رہے ہیں، تو آپ میں مثال دے دوں، اس لیے کہ آپ فرش اعضاء پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا مجلسی کی مثال دے دوں۔ ہر روز چاہیں آپ نہ چاہیں لیکن آپ سفر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مجلس جو ہو رہی ہے اس وقت، آج ابھی 10:37 پر یہ جو مجلس ہے، میں اور آپ سب کی، یہ آپ کی آخری مجلس ہے۔ اس کے بعد آپ کو کوئی مجلس نہ ملے گی یہ والی، یہ میری بھی آخری مجلس ہے، یہ آپ کی بھی آخری مجلس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سفر کر رہے ہیں۔ اب کوئی انسان کہے صاحب ایسا کیسا، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر اگلے سال زندہ رہیں گے پھر کریں گے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، آپ اگلے سال زندہ رہیں گے، جو مجلس کریں گے وہ 1445 ہجری کی ہوگی مجلس۔ وہ مجلس جو 2022 جو آج اس وقت ہو رہی ہے منگل کے دن، یہ نہیں ہوگی، بلکہ 2023 کی مجلس ہوگی۔ جو کل کی مجلس تھی وہ گزر گئی، جو پرسوں کی مجلس تھی وہ گزر گئی۔
اب وہ دن نہیں آنے والا، نہ وہ مجلس آنے والی ہے. لہذا ہر انسان روز سفر میں ہے. آپ صبح اٹھ رہے ہیں تو پہلا دن آپ کا شروع ہو رہا ہے، شام ہو رہی آپ کا دن تمام ہو رہا ہے، پھر دوسرے دن سے صبح اٹھ رہے ہیں تو پھر سے نیا دن شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ روز بروز انسان کا سفر چل رہا ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں لیکن آپ کا سفر جاری و ساری ہے. یہ روز آپ کا سفر طے ہو رہا ہے، لیکن آپ چاہیں یا نہ چاہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے آپ کو مجبور بنایا ہے. آپ مجبور ہیں چاہے یا نہ چاہیں، لیکن آپ کا سفر جاری ہے. کہاں اختیار کس چیز میں ہے؟ کہاں اختیار اس چیز میں ہے جو سفر کر رہے ہو وہ صحیح راستے پہ کر رہے ہو یا غلط راستے پہ کر رہے ہو. اب آپ کو اختیار صرف اس چیز کا ہے جو تمہیں صبح سے لے کر شام تک کے لیے جو دن ملا ہے اس دن کے اندر اچھے کام کر رہے ہو یا برے کام کر رہے ہو. اس چیز میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے صحیح راستے کو اختیار کریں چاہے برے راستے کو آپ اختیار کریں. پروردگار عالم نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے، لیکن سفر آپ کا جاری و ساری ہے. سفر آپ روز بروز کر رہے ہیں اور ایک دن زندگی آپ کی یوں ہی تمام ہو جائے گی، لیکن سفر کی ایک منزل ہوتی ہے، آخری منزل وہ خدا تک ہے، وہ سب جائے گا خدا تک. چاہے آپ غلط راستے سے سفر کریں تب بھی خدا تک جائیں گے، چاہے آپ صحیح راستے سے سفر کریں تب بھی آپ خدا تک جائیں گے. خدا تک آپ کو جانا ہے، لیکن عزیزان گرامی صحیح راستے سے اگر کر کے جائیں گے تو اور ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحیح کام ہونا معیار نہیں ہے، نیک عمل ہونا معیار نہیں ہے. عمل صرف معیار نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عمل صرف معیار نہیں بلکہ کیا ہے؟ نیت معیار ہے. ان اللہ لا ينظر وجوہکم وإلی اعمالکم بل ينظر قلوبکم ونیتکم، کہ پروردگار عالم نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دل کی جو چھپی ہوئی نیتیں ہیں اس کو دیکھتا ہے. کہ اچھا کام ہونا معیار نہیں ہے، نماز پڑھنا معیار نہیں ہے، نماز پڑھنا معیار نہیں ہے. ورنہ یہ الگ بات ہے کہ نماز اگر پڑھی جائے تو، ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. اگر نماز پڑھی جائے تو، لیکن اگر نماز نہ ہو، صرف ریاکاری، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اچھا کام ملاک نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ نماز پڑھ لینا، یہ صحیح اور غلط یہ راستے کا انتخاب ضرور ہے. نماز پڑھنا معیار نہیں ہے، روزہ رکھ لینا معیار نہیں ہے، حج پہ چلے جانا معیار نہیں ہے، لوگوں کی مدد کر دینا معیار نہیں ہے. بلکہ معیار کیا ہے؟ بلکہ معیار یہ ہے جس راستے سے کیا وہ راستہ صحیح ہے کہ نہیں. یعنی جو دولت آ رہی ہے، جو پیسہ آ رہا ہے، جس کو تم نے راہ خدا میں یا دین کے لیے خرچ کیا ہے یا کوئی کام انجام دے رہے ہو، وہ صحیح راستے سے کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر. راستہ صحیح ہونا چاہیے. اگر راستہ صحیح ہے تو بیکار ہے، رائگاں ہے، ضائع ہے. ذہن گرامی، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ صحیح راستے کو اختیار کرنا ہے. انسان ساری عبادتیں کرے لیکن اگر صحیح راستہ اختیار نہیں کرے تو ضائع ہے. صحیح راستہ کہاں ہے؟ اگر صحیح راستے پہ اختیار کرو گے تو پہنچائے گا کہاں تک؟ خدا تک. اگر صحیح راستے پہ چلو گے تب خدا تک پہنچو گے، ورنہ جاؤ گے تو سب خدا کے پاس. لیکن اگر صحیح راستے پہ نہیں گئے تو مشکل آپ کے لیے ہو جائے گی. عزیزان گرامی، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ مجلس حسین، پھر سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ مجلس حسین پہ جو فوکس دیا کریے تو بڑا سوچ کے دیا کیجئے. اس لیے پروردگار عالم کی سب سے بڑی عظیم نعمت کا نام ہے مجلس حسین. اس سے بڑی کوئی عظیم عبادت نہیں ہو سکتی میری نظر میں. جتنی بھی عبادتیں ہیں سب سے بڑی عبادت ہے مجلس حسین. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ دیکھیے ہر جتنی عبادت کریے، ہر عبادت میں کیا محدودیت پائی جاتی ہے. محدودیت ہے ہر عبادت، جتنی بھی عبادتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر عبادت میں محدودیت ہے. لیکن مجلس حسین ایک واحد ایسا عمل ہے جس میں محدودیت نہیں ہے. اس مجلس حسین کا اثر دیکھیے، مجلس حسین کی لیکن نماز کا تذکرہ،
حسین کی مجلس روزے کا تذکرہ، حسین کی مجلس حج کا تذکرہ، حسین کی مجلس خمس کا تذکرہ، حسین کی مجلس زکوٰۃ کا تذکرہ، حسین کی مجلس توحید کا تذکرہ، حسین کی مجلس نبوت کا تذکرہ، حسین کی مجلس رسالت کا تذکرہ، حسین کی مجلس نیک کاموں کا تذکرہ، حسین کی مجلس امامت کا تذکرہ، حسین کی مجلس ولایت کا تذکرہ۔ عزیزان گرامی، جتنے بھی رکن ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، یہ ایک مجلس حسین ہے جو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ یہ مجلس حسین سب سے بڑی عظیم عبادت ہے، اور یہی مجلس حسین سے سب کچھ تمہیں ملے گا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ تمہیں راستہ تم نے کیسے اختیار کیا، راستہ کیسے اختیار کیا۔ مجلس حسین سے کسب فیض کیا یا نہیں کیا؟ ایسا تو نہیں تھا مجلس ہو رہی تھی فرش اعظم پر تم باہر کھڑے تھے، ایسا نہیں تھا کہ مجلس ہو رہی تھی تم چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایسا تو نہیں تھا۔ دیکھیں صحیح راستہ غلط راستہ، بظاہر آپ گھر سے نکلے ہیں مجلس کے لیے، لوگ کہیں گے صاحب بڑا اچھا کام ہے، بڑا اچھا نیک لڑکا ہے، نکلا ہے مجلس کرنے کے لیے، اور یہاں آنے کے بعد کیا ہے؟ تو صحیح راستہ انتخاب کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ امام حسین کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جملہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جملے کی قدر کریں۔ امام حسین ابا عبداللہ حسین کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کی ضرورت اس وقت بھی نہیں تھی جو کربلا میں تھے، حسین کو ان کی بھی ضرورت نہیں تھی، ورنہ اگر امام حسین کی ضرورت ہوتی تو امام حسین کیا کہتے کربلا میں؟ کہتے امام حسین نے کیا کہا؟ شب عاشور چراغ کو بجھا دیا، اور بجھانے کے بعد کیا کہا؟ جس کا دل چاہے چلا جائے، میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کو ہٹا دے رہا ہوں۔ کیوں؟ امام حسین کہہ رہے جس کا دل چاہے چلا جائے، میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کو ہٹا دے رہا ہوں، جاؤ جیسے چلے جاؤ۔ اب کسی کے اندر کیا ہے معیار، کیا ہے؟ کوئی بولے، کسی کے اندر قوت ہے جو امام کے سامنے بولے، لب کشائی کرے۔ امام کو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو، اور اس میں بولا کون؟ دیکھیے معصوم کو اگر سمجھنا ہے تو جس کے اندر نور امامت پایا جائے گا وہی سمجھ پائے گا۔ معصوم کی لبوں کی بات ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے اسی مجلسی حشرے میں ایک جملہ کہا تھا کہ اگر دو پروفیسر بیٹھے ہوں، اگر دونوں ایک معیار کا ہوں تب بات سمجھ میں آتی ہے، ایک بڑا علم والا اور ایک جاہل، تو اگر ایک پڑھا لکھا انسان کوئی بات کرے گا تو جاہل کیا سمجھے گا؟ کیونکہ اس کے لیول کی بات بڑا فرق ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ ایک جاہل انسان چاہے کہ اس پروفیسر کے برابر گفتگو کرے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے لیول میں فرق ہے۔ لیکن جانے گرامی، جب امام حسین علیہ السلام، وہ روب تھا امامت کا، امام حسین نے کیا کہا؟ جس کا دل چلا چاہے وہ چلا جائے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ بول سکے، اس زاویے سے کبھی سوچیے آپ، کسی میں ہمت نہ تھی، کبھی اس پہلو کا آپ نے کبھی سوچا؟ صرف مسائل میں سنا ہوگا آپ نے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ بولے۔ کون بولا؟ جناب عباس سلام اللہ علیہ۔ کیا کہا امام مولا عباس نے؟ مولا عباس کہتے ہیں اے ابا عبداللہ حسین، ہم آپ کو چھوڑ دیں، ہم چلے جائیں، کیا ہم یہ کریں؟ مولا ہم آپ کے بغیر، ہماری شہادت آپ کو یہ ضروری نہیں ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں اسی راہ میں؟ اور امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ چلے جاؤ، جس کو چلنا چلا جائے، میں چراغ کو گل کر دے رہا ہوں، ہم سارے سب کے اوپر سے اپنی بیعتوں کو ہٹا دے رہا ہوں، چلے جاؤ۔ لیکن مولا عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا عباس کہہ رہے ہیں اے ابا عبداللہ، ہم آپ کو ایسے چھوڑ دیں، ہم چلے جائیں؟ کیوں چلے جائیں؟ اس لیے کہ تاکہ ہم زندہ رہیں، تاکہ ہم زندہ رہیں۔ اے ابا عبداللہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی بقا کے لیے ہم کو آپ کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ ہم کو اپنی بقا کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ کسی میں ہمت نہیں تھا جب امام حسین علیہ السلام نے کہا جس کو چاہنا ہے چلا جائے۔ یہ روب امامت تھا، کیونکہ یہ اہل بیت ہے، اگر یہ جب کلام کریں ہمت نہیں ہے کہ نبیوں میں کہ لب کشائی کر سکیں، فرشتے نہیں بول سکتے ان کے اندر، اگر یہ اپنے پہ آ جائیں، ان کی اپنی اصلیت پہ آ جائیں، سمجھے؟
امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ امام سجاد کے چہرے پہ وہ ہیبت تھی کہ مولا سجاد سے کوئی بات نہیں کر پاتا تھا اگر امام سجاد مسکرا کر بات نہ کرتے تھے. یہ ہیبت پائی جاتی تھی، یہ معصوم. یہاں تک کہ جب امام حسین نے یہ جملہ کہا سب خاموش، بڑے بڑے صحابہ تھے، رسول اللہ کے بھی صحابی تھے، وہاں موجود تھے امام حسین کے پاس، لیکن وہ خاموش، بول نہیں سکے. اب عبداللہ حسین کا جواب کیا دیں؟ خاموش. یہاں تک کہ بچپن کا دوست حبیب بن مظاہر وہ بھی نہیں بول پا رہا ہے. کیوں؟ معصوم بول رہا ہے کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے. یہ سناٹا چھا گیا. اب بولا کون؟ اب عبداللہ الحسین کے سامنے مولا عباس. یہ شخصیت تھی جس نے بولا کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں، اس لیے آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن ہم کو آپ کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، جس حسین کو اس زمانے میں بھی یہ تاریخ یعنی بتانا چاہ رہے ہیں، یہ تاریخ والوں کو، دنیا والوں کو، امام حسین نے ایسے نہیں ان کو سنانا تھا. امام حسین کا مقصد ان کو سنانا نہیں تھا. امام حسین کا مقصد تھا تاریخ میں یہ بات رقم ہو جائے کہ حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اما جس حسین کو جو کربلا کے انصار کی ضرورت نہ ہو، اس حسین کو آپ کی کیا ضرورت ہوگی؟ اس حسین کو کیا ضرورت ہوگی؟ آپ مجلس میں اس کی آئے یا نہ آئے. حاضرین گرامی، یہ الگ بات ہے. آپ کو اب عبداللہ الحسین کی ضرورت ہے. اگر آپ کی پہچان باقی ہے تو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی، آپ کی اگر منزلت ہے حسین کے صدقے میں، آج مجلسوں کا معیار ہے حسین کے صدقے میں، آج جو بھی شعراء کرام ہے ان کی جو منزلت ہے حسین کے صدقے میں، ذاکر کی جو علم تعریف ہے وہ حسین کے صدقے میں، آج جتنے بھی سوسقہ ہیں ان کی جو منزلت ہے وہ حسین کے صدقے میں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ اب عبداللہ الحسین. لیکن عزیزان گرامی، تو راستہ کیا ہو؟ صحیح ہونا چاہیے. غلط راستے سے ہدایت نہیں مل سکتی. غلط راستے سے انسان بھٹک سکتا ہے لیکن ہدایت نہیں مل سکتی. انسان کے اعمال قبول نہیں ہو سکتے اگر غلط راستہ اختیار کر لیا ہو. لہذا عزیزان گرامی، اب دیکھیے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں. دیکھیے کیا کہا؟ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، لَهْنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. سبلنا کا لفظ سبل کہتے ہیں، یہ سبیل کی جمع. سبیل بھی راستے کے معنی میں. دیکھیے راستے کے کئی معنی ہیں. ایک ہے طریق، طریق کے معنی بھی راستہ، سبیل کے بھی معنی راستہ، اور ایک صراط، اور صراط کے معنی بھی راستہ ہے. تینوں کے معنی راستے ہیں. سبیل کے بھی معنی راستہ، لیکن ایک مادی الفاظ ہے جو ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں نہیں کہتا. وہ کیا ہے؟ طریق. اکثر بیان ہوتا ہے، آپ جو زیادہ سعودی عرب ماشاء اللہ سے گئے وہ جانتے ہیں کہ اگر راستے کے لیے کہتے ہیں الطریق الطریق الطریق، یعنی راستہ دو راستہ دو. طریق کی جمع ہے قرآن میں آیت طرائق، یعنی طرائق، طرائق سبا، سبا طرائق، یہ ہے طریق کی جمع. سبیل بھی آیا ہے قرآن میں، جو ہم نے آپ کی سامنے آیت تلاوت کی، والذین جاہدوا فینا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. سبیل کے معنی راستہ، سبلنا یعنی بہت سے راستے. ایک ہے واحد، تثنیہ جمع عربی زبان میں. واحد کہتے ہیں ایک کو، تثنیہ کہتے ہیں دو کو، جمع کہتے ہیں تین یا تین سے جتنے بھی زیادہ بلا لیں. جیسے سنسکرت میں کہتے ہیں ایک بچن بہو بچن، ایک بچن دو بچن بہو بچن، اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی ہے. سبیل یعنی ایک راستہ، سبیلان دو راستے، سبل یہ جتنے بھی راستے تین سے زیادہ کے لیے. تو سبیل کی جمع آئی ہے قرآن میں سبل. پھر تیسرا ہے کیا ہے؟ صراط. صراط کی جمع ہے سرود. لیکن اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، پورے قرآن مجید میں پڑھیں، تو آپ کو جہاں پہ واحد اور جمع آیا ہے، جیسے سبیل، سبیل بھی آیا ہے، سبل بھی آیا ہے، قرآن میں نے آیت پڑھی ہے، یعنی دونوں زیادہ، یعنی جمع کا بھی الفاظ آیا ہے اور واحد کا بھی آیا ہے. طرائق بھی آیا ہے.
طریق کی جمع واحد اور جمع دونوں آیا ہے، لیکن جہاں صراط کا آیا تو صراط کی جمع سرط نہیں آئی ہے۔ دیکھیے بات اور واضح کر دوں، جیسے دین کی جمع ہے ادیان، پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیے دین آیا ہے لیکن لفظ ادیان نہیں آیا ہے۔ اسی طریقے سے نور کی جمع ہے انوار، لیکن پورے قرآن کو پڑھیے گا تو قرآن میں نور آیا ہے لیکن انوار نہیں آیا ہے۔ ظلم کی جمع ہے ظلمات، لیکن پورے قرآن میں ظلمات آیا ہے لیکن نور جو ہے واحد ہے، صراط جو ہے واحد ہے، دین جو ہے واحد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا جو دین ہے، جو صراط ہے، صرف وہ ایک ہے، نور ہے وہ ایک ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کا دین ایک ہے، چاہے وہ آدم سے لے کر خاتمی مرتبہ تک ہو، دین سب کا ایک ہے۔ لیکن یہ جو سبل ہے جس کو بیان کیا گیا، یعنی سبیل کی جمع سبل، راستے بہت زیادہ ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو کل کی مجلس میں بیان کروں گا وہ کیسے ہے، اور پھر اس کے بعد سمجھیے گا صراط کیا ہے، اور اسی پہ منزل انشاءاللہ اختتام ہو جائے گی۔ لیکن عزیزان گرامی آج وقت نہیں میں اس کو بیان کروں، اس لیے کہ اس میں زیادہ وقت چاہیے۔ تو ایسے آپ کا راستہ صحیح ہو، اگر راستہ صحیح نہیں تو انسان بھٹک جائے گا۔ تو صحیح راستے کو تلاش کریں، صحیح راستے پہ کوشش کریں، مجلس کریں، عزاداری کریں، لیکن کیا ہو، راستہ صحیح ہو۔ اگر راستہ صحیح نہیں ہے تو مجلس حسین کی ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ بظاہر امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، مولا کے نام پہ آپ بظاہر خرچہ کر رہے ہیں، آپ شبیداریاں کر رہے ہیں، لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے، اگر راستہ صحیح نہیں ہے تو وہ ضائع ہے، وہ بیکار ہے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم آپ کی نیتوں سے واقف ہے، آپ جو راستہ، جو ٹریک چل رہے ہیں، جو ڈائریکشن ہے آپ کا، وہ صحیح ہونا چاہیے۔ جب ایسی ہدایت ہو جائے گی تو ایسی ہدایت کیا کرے گی، وہ ایسی ہدایت آپ کو سعادت کی منزل پر پہنچا دے گی۔ تو وہ سعادت کیا ہوگی، تو وہ سعادت ایسی ہوگی کہ جو کربلا میں جو چن کے آئے تھے، مدینے میں بہت سے لوگ تھے، آپ دیکھیں مدینے میں بہت سے تھے حسین کے جو نام نہادی چاہنے والے، بہت سے تھے، لیکن کتنے امام حسین کے پاس آئے، کتنے امام حسین کے ساتھ گئے؟ کبھی اس زاویہ سے آپ نے سوچا؟ مکے میں کتنے تھے امام حسین، لیکن کتنے امام حسین کے ساتھ گئے؟ 8 ذی الحجہ کو دیکھیے حج کرنا، امام حسین نے حج کو عمرے سے بدلا ہے، پہنچے کتنا، آج کے زمانے میں حج کرنے میں اس زمانے میں حج کرنے میں کتنا فرق ہے۔ کل کا حج بڑا مشکل تھا، آج کا حج بڑا آسان ہے، جس کے پاس پیسہ ہو گیا وہ حج کر لیا پیسے کے بلبوتے پر۔ لیکن کل کا جو حج تھا تو یعنی انسان نکل رہا ہے 6 مہینہ راستے میں کٹ جا رہا ہے، 2 مہینہ راستے میں کٹ رہا ہے، معلوم نہیں راستے میں پہنچا کہ نہیں پہنچا، کتنی مشکلیں کتنی زحمتیں اٹھا کر پہنچا کہاں پر، مکے میں۔ اور 8 ذی الحجہ کو امام حسین راستہ بدل رہے ہیں، 2 دن کی تو بات تھی، رک جاتے حج ہو جاتا۔ لیکن جو حسین کے چاہنے والے تھے امام حسین کے ساتھ، انہوں نے بھی راستہ حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ بعض ہو سکتا ہے بعض نے کہا ارے امام حسین حج چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم حج کو چھوڑیں گے نہیں، امام حسین کا رہنے تھے، ٹھیک ہے ہم پہلے حج کریں گے۔ یہی تو بتانا چاہ رہے تھے کہ صحیح راستہ کیا ہے، جہاں حسین جائیں گے وہی صحیح راستہ ہے، حج معیار نہیں۔ یہی تو پرکھنا تھا ابا عبداللہ الحسین کو، معیار حسین کی ذات ہے۔ تم اتنی مشکلیں زحمتیں مشقتیں طے کر کے آئے تھے، لیکن اگر صحیح راستے کو نہیں چنا، آپ دیکھیں۔ اور اس کے بعد امام حسین آئے ہیں، ابھی چل رہے تھے، قافلہ چل رہا ہے، کہاں، کربلا کی جانب۔ حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بغل میں امام حسین کا بیٹا جناب علی اکبر علیہ السلام۔ کربلا کی جو معرفت بھری شخصیتوں میں سے 3 ایسی شخصیتیں جو بہت بڑی عارف تھی، ان کو معرفت کا سیلاب تھا، جو امامت کے منصب کو درک کرنے والی تھی۔ وہ کون؟ جناب عباس سلام اللہ علیہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ۔ یہ ایسے بہت بڑی شخصیتیں تھیں جو امام معصوم کے علم کا معیار سمجھنے والی تھی، ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ابھی امام ابا عبداللہ امام حسین السلام کی آنکھ بند ہوئی، آنکھ بند ہونا تھا، امام حسین نے کلمہ استرجا پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ استرجا ہے۔ آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ جناب عباس جناب علی اکبر بغل میں تھے، سمجھ گئے تھے کہ یوں ہی تھوڑی میرا بابا کہہ رہا، معرفت تھی،
کوئی شوقی نہیں، کوئی مذاق نہیں ہے. آئے بابا کیا بات ہے؟ یہ آپ نے کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا؟ کہنے لگے بیٹا ابھی آنکھ لگی تھی تو ایسا سنا کوئی خواب میں مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ آگے آگے جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. آپ بتائیے مجھے کہ آپ ایسے موقع پر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کیا کہیے گا؟ کبھی اس زاویے کو سوچا آپ نے؟ اس مصائب کو رخ میں آپ تو سنتے رہتے ہیں لیکن اس چیزوں کو معرفت بھری چیزیں ہیں، کیا کریے گا؟ دیکھیے اکثر عمل طبعی یہ ہے کہ انسان فوراً اپنا ڈیفینس سوچے گا، فوراً کیا کہے گا کہ بابا جان کہنا چاہیے جناب اکبر کو، بابا جان تو ہم کیا کریں گے، کیسے اپنی جان کی حفاظت کریں، یا جان کی حفاظت نہیں تو بابا ہم کیسے جنگ کریں گے. یہی ہوتا نا، انسان سب سے پہلے سوچتا ہے کہ اپنی جان کو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے محلے میں لوگ آپ کو مارنے کے لیے تیار ہیں، ابھی آپ کا قتل ہو سکتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کوشش یہ کریں گے کیسے اپنی جان کی حفاظت ہو. لیکن یہ عارف شخصیتیں ہیں، معرفت بھری والی شخصیتیں ہیں. جناب علی اکبر نے یہ نہیں کہا الست علی الحق، بابا کیا حق پر ہم نہیں ہیں؟ امام حسین نے کہا کہ بیٹا علی اکبر اگر آج اس وقت حسین حق پہ نہیں ہے تو کوئی دنیا کا حق پہ نہیں ہے، میں اور میرے اصحاب سب حق پر ہیں. کیا مطلب؟ یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ راستہ صحیح ہو. اور پھر اس کے بعد اب عبداللہ حسین سے ایک مرتبہ جناب اکبر کہتے ہیں بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو چاہے ہماری جان چلی جائے یا جان پر ہم چاہے ہم مریں یا مار دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کیا مطلب کہ اگر صحیح راستہ چن لیا پھر فرق نہیں پڑتا کہ ہم مریں یا مریں، شہید ہوں یا زندہ رہیں، فرق نہیں ہے، صحیح راستہ اگر. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بظاہر امام حسین کی شہادت ہوئی. کیا ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں بچوں کو لانے کا؟ کیا ضرورت تھی عبداللہ حسین کو بیویوں کو لانے کا؟ کیا ضرورت تھی؟ سب کو شہید، سب تو شہید ہو گئے، سب مارے گئے. کہا نہیں، یہی تو ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو راستہ تھا وہ راستہ صحیح تھا، چاہے ہم شہید ہو، نتیجہ جو بھی ہو، لیکن راستہ ہمارا صحیح تھا، ہمارا راستہ سیدھا تھا. جب سیدھا راستہ ہو، دیکھیے یہی صحیح راستہ تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب سجاد سلام اللہ علیہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی، پہنچی ہیں کہاں؟ کوفے کے اندر. 7 دن صرف کوفے میں رہے، 7 دن، اس سے زیادہ نہیں. ابن زیاد کا قاصد جاتا ہے یزید کے پاس 7 دن کے اندر اور یزید سے پیغام لے کر خط و کتابت کر پھر واپس آتا ہے. کیا کہ جلدی کرو، اگر کوفے میں 7 دن سے اگر 1 دن بھی زیادہ ہوا تو کوفہ ہاتھ سے چلا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہے. کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا اگر آپ 7 دن سے زیادہ. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب سجاد سلام اللہ علیہ کی خطبات کے اثر ہیں. اور پھر یزید نے کیا کہا؟ بھیج دو. کہاں پر؟ شام میں بھیج دو. اب حضرات اندر آ جائیں، بس میں رفتے مصاحب پہ جا رہا ہوں، اندر آ جائیں. جو حضرات اندر کافی جگہ ہے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے پر. کیا کہا کہ مشکل میں رکھتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ. کہا کیا کو یزید نے کہا کہ ان کو بھیج دو شام میں قید کر دو. یہ سوچ رہا تھا کہ میرے باپ نے شام میں اتنی سال حکومت کی ہے، شام میں اہل بیت گم ہو جائیں گے. لیکن عزیزان گرامی، جس کا راستہ صحیح ہو، جو اس کا راستہ اللہ کے لیے ہو، اس کو کون گم کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ سال بھر کی قید کے بعد ایک مرتبہ ایسے خطبات کا اثر ہوا ہے زینب سلام اللہ علیہ اور جناب سجاد کا کہ یزید کو کہنا پڑا سجاد آپ کا دل چاہے مدینے رہیں یا شام میں رہیں، ہم آپ کو رہا کرتے ہیں. اللہ اکبر. رہائی کے سارے سامان آتے رہے، رہائی ملنے لگی. زینب ایک مرتبہ قبر سکینہ پہ آئی. آنے کے بعد کہتی میری لاڈلی سکینہ، رہائی کی بڑی تمنا تھی سکینہ، ہم جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ایام ازا ختم ہے عزیزو، بس کل بھر کے مہلت ہے. رو لو، یہ سوچ کے رو کہ پتہ نہیں اگلی مجلس نصیب ہو یا نصیب نہ ہو. یہ آپ کا آخری رونا ہے. اللہ اکبر. بچے جو اگلے برس پھر ہے، یہ پھر غم ہے. عزادارو یہ سوچ کے رو. اور جو چل بسے یہ مولا یہ سلام آخر ہے. عزیزو کیسے مسائل حال محمد کے.
شکر ادا کیا کرو پروردگار عالم نے ہم کو وہ آنکھیں دی ہیں کہ ہم آل محمد کے غم میں روتے ہیں. تمہیں پروردگار جو آل محمد کے غم میں روتا ہے، پروردگار اس کو کوئی غم نہیں دیتا سوائے آل محمد کے. عزادارو معلوم ہے آپ کو، ایک مرتبہ سکینہ کی قبر پہ آئی. سکینہ، زینب کہتی بیٹی سکینہ چلو ہم وطن جا رہے ہیں، سکینہ چلو ہم وطن جا رہے ہیں. اللہ اکبر. عزادارو ایک مرتبہ قافلہ جانے لگا، ساری بیویاں سوار محمل پر. عجب نہیں، ایک مرتبہ سید سجاد آئے. ایک مرتبہ جناب فضہ کہتی ہیں اے بیٹا سید سجاد آؤ. ارے تمہیں معلوم نہیں کہ قبر سکینہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے، قبر سکینہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے. سید سجاد شاید گئے ہوں، اور جاننے کے بعد سید سجاد سکینہ کی قبر پر آئے. سکینہ، اے میری لاڈلی سکینہ خاموش ہو جا، اے میری لاڈلی سکینہ ہم جا رہے ہیں. اے سکینہ دیکھو تمہیں شام کو بسانا ہے. اللہ اکبر. شاید قبر سکینہ سے آواز آئی میرے بھیا سجاد جاؤ خدا حافظ، بڑے خوش نصیب ہو میرے بھیا سجاد، تمہیں واپس مدینے جانا نصیب ہو رہا ہے. لیکن غریب سکینہ ہے. اے میرے بھیا سجاد جاؤ، لیکن جا کر جب مدینے پہنچنا تو سغرا سے کہنا سغرا اچھا ہوا تم کربلا نہیں آئی. ارے تماچے تو تجھے نہیں لگے، تازیانے تو تجھے نہیں لگے. جزاک ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ویسا ہے مظلوم کربلا کے رو لو عزادارو، پتہ نہیں اگلی مجلس نصیب نہ ہو یا نصیب نہ ہو. عزادارو جب آپ روتے ہیں، جب آپ گریا کرتے ہیں، یقین جانیے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا آپ کو دیکھ کر کہتی ہیں اے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو گریا کر رہے ہیں؟ اے پھوپھی اماں جو یہ روتے ہیں ان کو کوئی تماچے نہیں لگاتا، کوئی نے کوئی تازیانے نہیں لگاتا. عزادارو جیسے سکینہ نے یہ جملہ کہا، زینب رو کر کہتی ہے اے میری بیٹی سکینہ کیا تیرے بابا پہ کوئی رونا جرم ہے؟ عزادارو یہ سن کر سکینہ رو کر کہتی ہے اے پھوپھی اماں اگر میرے بابا پہ رونا کوئی جرم نہیں تھا تو جب میں روتی تھی مجھے تماچے کیوں لگتے تھے، مجھے تازیانے کیوں لگتے تھے؟ جزاک ربکم خیر الجزا. اللہ اکبر. اللہ آپ کے رونے کو قبول فرمائے، پروردگار عالم آپ کے گریے کو قبول فرمائے. عزادارو زینب پہنچی ہے مدینے. جیسے ہی مدینے پہنچی ہے زینب، ایک مرتبہ بشیر اعلان کر رہا ہے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، نواز رسول مارا گیا. عزادارو سن سکتے ہو مصائب کا جملہ. عزادارو بس ایام ازا ختم ہے رو لو پرسا دے دو. ایک مرتبہ زینب کیسی اٹھی علی کی لاڈلی، ایک مرتبہ محمل سے اتری نہیں ہے زینب، ایک مرتبہ محمل سے اپنے آپ کو گرایا، اور گرانے کے بعد علی کی بیٹی گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی روضہ رسول پہ پہنچی، اور پہنچنے کے بعد ایک فقرہ کہا اے میرے نانا، اے میرے نانا زینب آ گئی. اے میرے نانا زینب پہ کیا کیا مصائب ڈھالے گئے، اے میرے نانا زینب کو تازیانے لگائے گئے. اے میرے نانا جب بھی کوئی سفر سے واپس پردیش سے واپس اپنے وطن آتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا ہے. اے میرے نانا زینب بھی ایک تحفہ لائی ہے. ایک مرتبہ گٹھری کھلی، خون آلودہ کرتا حسین کا قبر رسول پہ رکھا، روضے رسول لرزنے لگا. آواز آئی ہو اے میری زینب ارے حسین کے کرتے کو میرے روضے سے ہٹا لے، ارے میرا حسین. جزاک ربکم خیر الجزا. مجلس تمام ہے عزیزو. آج شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام بس ایک مصائب کا ایک فقرہ، مجلس تمام ہے. عزادارو امام کا تابوت اٹھائیے گا، امام حسن عسکری علیہ السلام کا تابوت، اور جب اٹھائیے گا تو یہ سوچ کے اٹھائیے گا کہ بڑا غریب امام ہے، بڑا مظلوم امام ہے، جس کو جب زہر دیا گیا امام حسن عسکری السلام کو تو یہ عالم تھا جیسے ہی زہر کو پیا تو امام کو وہ زہر ایسا نہیں تھا، زہر ایسا تھا کہ جو دھیرے دھیرے اثر کر رہا تھا، امام کے جسم میں دھیرے دھیرے اثر کر رہا تھا. عزادارو کیسی کیفیت ہو گئی تھی. عزادارو معلوم ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے قید خانے کے اندر نماز تہجد پڑھی ہے صرف بیٹھ کر. سید سجاد کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھے، لیکن اللہ اکبر
جناب امام حسن عسکری اسلام کو جب زہر دیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 4 دن کے بعد وہ کیفیت ہو گئی تو امام اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ امام کیسے نماز پڑھ رہے معلوم ہے؟ امام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد زہر کا وہ اثر ہوا کہ اب امام بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ پا رہے بلکہ لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے غلام سائیکل کو بلایا، ارے سائیکل ذرا سا پانی لا کے دے دے، اور ایک مرتبہ سائیکل قریب آیا، جیسے پانی لا کر امام کو دیا، ارے دینا تھا، ایک مرتبہ سائیکل نے دیکھا کہ مولا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عزادارو میرا دل کہتا ہے ارے شاید امام حسن عسکری نے کہا ہو اے میرے جد حسین تجھے مرد شہادت کے وقت پانی نہیں ملا، ارے تیرا بیٹا حسن عسکری بھی پانی نہیں پیے گا۔ عزادارو امام غیب سے آئے، ایک مرتبہ امام زمانہ نے بابا کو غسل دیا، بابا کو کفن دیا، ایک مرتبہ بابا کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد جیسے دفن کرنے کے لیے پہنچے دفن کر دیا۔ عزادارو میرا دل کہتا ہے ایک مرتبہ حسن عسکری علیہ السلام نے کہا ہوگا اے میرے جد حسین مجھے غسل مل گیا، مجھے کفن مل گیا، لیکن اے میرے مولا آپ اتنے غریب، آپ کو غسل نہ مل سکا، میرے بیٹے نے مجھے غسل دیا لیکن میرا مولا سجاد موجود، ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی، کیسے غسل دیتا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا